إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آج ایک اللہ کے نبی حضرت الیاس کا تذکرہ آئے گا۔ حضرت الیاس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 123 سے 132 تک ذکر فرمایا۔ سورہ صافات یہ 37 نمبر کا سورہ ہے، 37 نمبر کا۔ اس میں یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور الیاس بھی پیغمبر میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ڈرتے کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب اپنی قوم سے انہوں نے کہا ڈرتے کیوں نہیں۔ اصل میں ان کی قوم تھی، یہ بھی شرک میں ملوث تھی۔ وہ شرک کیا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا تم بعال کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو اور اس سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو یہاں پر بعال جو ہے یہاں پر ایک بت کا ذکر ہے، اور وہ کون ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ بعال کون ہے، کس کی عبادت کی جاتی تھی، یہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اور اپنے پیدا کرنے والے بہتر رب کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے، اللہ کے جو بندے وہ اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں سے باقی چھوڑ دیا۔ الیاسین پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، وہ ذکر یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے الیاسین بول کے، تو یہاں پر یہ الیاسین سے مراد کون ہے؟ حضرت الیاس، اور یہاں ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک غور کرنے والی بات ہے، یہاں پر ایک بت کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس کا نام بعال ہے۔ مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام، اس میں اختلاف ہے کہ ان کا جو وقت ہے، ان کا جو دور ہے، وہ حضرت ایوب سے پہلے کا ہے یا ایوب کے بعد کا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔
اس سے پہلے ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل جو حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے، مکہ میں جو رہے، اللہ کے حکم سے ان کو وہاں چھوڑ دیا گیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال کے فرق کے بعد، یعنی کئی ہزار سال بعد ڈائریکٹ کون سے نبی آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے تمام انبیاء جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے، اکثر و بیشتر پورے جو ہے وہ حضرت اسحاق سے آئے، ان کی نسل سے آئے۔ تو حضرت الیاس بھی اسی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق کے دو بیٹے جس کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، الیا اور جو ہے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام سے پھر نبیوں کا سلسلہ آگے بڑھا، تو انہی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت الیاس کا جو ہے تعلق ہے، وہ انہی کی نسل سے ہے، ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعل کا ذکر کیا ہے، بے عین لام، با عین لام، بعل۔ اور حجاز میں یعنی عرب کے علاقے میں بھی اس بت کو پوجا گیا، بعد میں بھی، جس کو مشرکین مکہ بھی پوجا کرتے تھے، بعد میں اللہ کے رسول نے تمام چیزوں کو ختم کیا، اس شرک کو، جس کو وہ لوگ حبل بولتے تھے۔ حبل، یہ کچھ مورخین نے لکھا ہے حبل، جیسے ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ احد کے ٹائم مسلمانوں کو جب تھوڑا تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، تو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ احد پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ایک جگہ آپ نے پناہ لی، تو ابو سفیان اس کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور کہا کہ وہ اپنے معبود حبل کو پکارنے لگا، اس کی تعریف کرنے لگا کہ حبل کی جیت ہوئی، حالانکہ اس کا جواب جو ہے دیا گیا، اور اس کو وہاں سے اب وقت نہیں ہے وہ واقعہ پورا بیان کرنے کا۔ مشرکین مکہ میں یہ بت مشہور تھا، کچھ مورخین نے لکھا یہ حبل وہی تھا، یہ بال جس کو کہتے ہیں۔ اور جس شہر میں بھیجا گیا حضرت الیاس کو، اس شہر کا نام بالابک تھا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب جہاں آئے تھے وہ بھی بالابک شہر تھا۔ تو لیکن یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ حضرت الیاس جس قوم میں آئے تھے یہ شام کی سرزمین تھی۔ شام اس زمانے میں اتنا نہیں تھا جتنا آج نقشے میں دکھتا ہے، اس زمانے میں جو ہے شام کے اطراف کے جتنے بھی علاقے، یمن وغیرہ، سب شام کے انڈر میں آتے تھے۔ شام ایک بڑا ملک تھا۔ الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم میں سے نبی بنایا، ایک نیک شخصیت تھی، ایک اچھے خاندان سے تھے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلے آ رہے تھے، آپ کا گھرانہ بڑا مشہور تھا اور بڑا نیک مانا جاتا تھا، اور آپ بھی ایک نیک صفت انسان تھے، اور قوم کے اندر برائیاں پھیل گئی۔ دیکھیے آپ، ابراہیم علیہ السلام نے پورے بتوں کو توڑا، ان کے بچے اسماعیل اور اسحاق یہ نبی ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کون آئے؟ حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، ان کے بعد جو نسل چلتے رہی موسیٰ علیہ السلام، پھر دیگر، یہ سب نے بتوں سے کیا کیا؟ ناراضگی کا اظہار کیا، برات کا اظہار کیا۔ لیکن آپ دیکھیے شیطان نے ان کی نسلوں میں پھر جو ہے بت کو داخل کیا، اور ہم نے بہت سارے انبیاء کا جب تذکرہ پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے کیسے شیطان نے ان کے اندر بت پرستی کو داخل کیا۔ خاص طور سے نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ شیطان کیسے لوگوں کو بت پرستی میں ملوث کرتا ہے۔ آپ ضرور نوح علیہ السلام کی سیرت کا وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس میں ہم نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسے شیطان دھیرے دھیرے انسان کو بت پرستی کی طرف، یعنی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو ماننے میں کس طرح لگاتا ہے۔ چلیے، تو اسی بال کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو بال کو پوجتے ہیں اور اپنے حقیقی معبود اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں۔ بال کے تعلق سے امام ابن کثیر اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ بال جو ہے یہ شام کے کچھ لوگوں نے بالابک شہر کے اندر، اور بالابک شہر اس کے نام سے ہی رکھا گیا تھا بال، ایک 20 فیٹ کا مجسمہ بنایا تھا، 20 فیٹ ہائٹ، جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کے 4 سر تھے، سامنے سے، ادھر سے، پیچھے سے۔ ان کے غلط عقیدے تھے اس کے تعلق سے۔ مطلب مجھے کبھی کبھار عجیب لگتا ہے، آپ دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں، ایک سے ایک نمونے بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تعجب دکھتا ہے کہ قوم کیسے ان کو پوجتی ہے۔ لیکن اللہ کا ہم نے شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ان لوگوں میں نہیں رکھا، اگر ہم وہاں رہتے تو ہم بھی ویسے ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کا احسان آپ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا،
ایمان کے ساتھ آپ کو اس دنیا میں بھیجا، ورنہ ہم بھی اس گندگی میں پڑے رہتے جہاں پر دوسرے لوگ پڑے ہیں۔ لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس جب حق آیا ہے تو ان تک اس حق کو پہنچائے، ان کو بتائے اسلام کیا ہے، اللہ کون ہے، جیسے یہ انبیاء نے کام کیا۔ یہ انہی کا مشن اور انہی کا جو ہے کام ہے جو اب ہم کو کرنا ہے، کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اب آتے ہم تھوڑا سا اپنے ماڈرن زمانے کی طرف۔ بال اس زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں حبل کے نام سے پوجا گیا، آج بھی اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے بیلنسیاگا، اگر آپ ٹائپ کریں گے تو پتہ چلے گا ایک بہت بڑا برانڈ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے جو بہت سارے چیزوں میں ڈیل کرتا ہے، مطلب ڈریسنگ، جو ہے سوٹنگز، اور جو ہے کلوتھس جتنے بھی آتے ہیں، پھر شوز وغیرہ۔ برانڈز جنرلی اڈلٹس کے جو ہوتے ہیں، میل اور فیمیل کے، یہ کپڑے وغیرہ یہ سب جو ہے اس کو مینوفیکچر کرتا ہے، ایک بڑا برانڈ ہے۔ گوسی وغیرہ یہ سب اسی کے، گوچی جو ہے نا اس کے انڈر میں آتے ہیں سب، یہ مطلب ایک بڑا برانڈ ہے۔ تو کچھ لوگوں نے تحقیق کیا، واللہ عالم کتنا صحیح ہے، کہ اس کا جو مالک ہے جس نے اس کی بنیاد ڈالی، وہ بھی بال نامی بت کا جو ہے کیا تھا، مجاور تھا، مطلب وہ اس کو مانتا تھا، اور اسی کے نام پر اس نے اس کو رکھا بیلنسیاگا، مطلب بال از دا کنگ، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک یہ وہی آج بھی عقیدے جو اس زمانے میں اس بال کے تعلق سے عقیدے تھے۔ اس زمانے میں کیا عقیدے تھے؟ یہ بچوں کی بلی چڑھایا کرتے تھے اس کے اوپر، جن کا عقیدہ تھا کہ بچوں کی بلی چڑھائیں گے تو وہ بال خوش ہوتا ہے اور ان پہ آفتوں سے ان کو دور رکھتا ہے، پریشانیوں سے ان کو دور رکھتا ہے۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام خرابیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، کہ بچوں کا قتل کرنا، اولاد کا بچپن میں ہی قتل کر دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، مصر میں جب اسلامی حکومت پہنچی، دریائے نیل میں باڑھ آیا کرتی تھی۔ تقریباً مصر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا۔ دریائے نیل کے قریب کے جو لوگ تھے وہ ابھی ابھی اسلام کی طرف آئے۔ وہاں پر ایک صحابی کو گورنر بنا کر جو ہے بھیجا گیا۔ وہ صحابی نے وہاں سے خط لکھا حضرت عمر کو، کہا کہ یہاں کے لوگوں کی ایک روایت ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے دریائے نیل میں بڑی باڑھ آتی ہے، اور باڑھ نہ آئے اس لیے کیا کرتے ہیں، یہ ان کے پاس کی ایک لڑکی کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں اور اس ندی کے حوالے کر دیتے ہیں، اس میں بہا دیتے ہیں، اس کو مطلب مار دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگلے سال باڑھ نہیں آتی ہے، اور یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ایک لڑکی کی بلی چڑھائیں گے تو یہ اس آفت سے بچے رہیں گے۔ حضرت عمر کو جب یہ بات پتہ چلی، حضرت عمر نے خط لکھا اور کہا کہ یہ خط اس دریا میں ڈال دینا۔ یہ دیکھیے صحابہ کے کچھ ایسے بھی کرامتیں ہوئی ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ حضرت عمر کے بھی تعلق سے بہت سارے ایسے کرامات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسے کرامات کرتا ہے۔ حضرت عمر نے خط لکھا کہ یہ دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ انہوں نے اس میں لکھا، اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے بہتی ہے اور اللہ کے نام سے رکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تیرے اوپر جو ہے کیا ہے، حکم صادر ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ کے حکم کے فیصلے کے مطابق بہے اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے رک جا۔ اور آپ نے یہ لکھ کر ان کو بھیج دیا۔ انہوں نے اور بھی کچھ الفاظ تھے، میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں۔ وہ جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے اس خط کو جو دریا کے حوالے کیا، اور آپ نے سختی سے حکم دیا کہ کسی لڑکی کی بلی نہیں چڑھائی جائیں گی، اور وہ سال بلی نہیں چڑھائی گئی، اور سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوں گا، لیکن اس سال باڑھ نہیں آئی۔ تو یہ اصل میں کیا ہوتا تھا، باڑھ کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوتا ہے، لیکن شیطان نے ایسا ورغلایا وہاں کی قوم کو کہ ان کے دلوں میں یہ عقیدہ ڈالا کہ بلی چڑھائیں گے تو تم بچو گے، نہیں چڑھاؤں گے تو شیطان اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ویسے ہی بال نامی بت سے اس نے لوگوں کو بہکایا، اور دنیا کی بہت ساری قوموں میں آج بھی بلی چڑھانے کا رواج ہے، بہت حد تک کم ہو گیا ہے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے آپ جاتے تو یہ بہت کامن تھا، ایون ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے کیسز پکڑے گئے، بہت سارے ایسی عبادت گاہوں کو پکڑا گیا، سیز کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، جہاں چھوٹے بچوں کی بلی چڑھائی جاتی تھی۔ اس پر بہت ساری ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہیں۔ تو آج بھی یہ
انداز میں آج بھی ہوتا ہے. اس لیے جن لوگوں نے رپورٹ بنائی بیلنسیاگا کی، انہوں نے کہا کہ آپ غور کریں گے، کتنی سچائی ہے وہ اللہ عالم، ہم کو نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا ان کے جتنے بھی ایڈز ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے اس میں چھوٹے بچوں کو یہ عجیب طریقے سے پیش کرتے ہیں. ہاتھوں میں زنجیر بندی ہے، ہتھکڑیاں بندی ہے، نیٹ والے کپڑے پہنائے، بیہودہ کپڑے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ٹیڈی بیئر کو رکھ دیتے ہیں، اس کو عجیب قسم کے ایسے جو ہے کپڑے اور ایسی چیزیں پہناتے ہیں جس کا استعمال غلط چیزوں میں، فحش چیزوں میں اور گندی چیزوں میں ہوتا ہے، پورنوگرافی ہم جس کو کہیں گے. ویسے لباس پہنا کر وہ ٹیڈی بیئر کو بٹھا دیتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ٹیڈی بیئر تو ہے، لیکن وہ دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہنوں میں میسج ڈال رہے بے-حیائی کا، برائی کا، گندگی کا، اور وہ چائلڈ کلنگ کا، اور یہ جو بلی چڑھاتے ہیں اس کی دھیرے دھیرے وہ تشریح کر رہے ہیں. ایسا کچھ لوگوں کا الزام تھا اور گورنمنٹ نے ایکشن بھی لیا کچھ ملکوں کی اس برانڈ کے اوپر. اس برانڈ نے اپنے کچھ فوٹوز کو ہٹایا بھی، اور اپنا نام خراب نہ ہو بلکہ انہوں نے اپنے امپلائی کے اوپر ڈال دیا کہ انہوں نے ڈیزائننگ میں گڑبڑ کی انہوں نے، اور ان کو رفع دفع کیا معاملے کو. لیکن سچائی کتنی ہے نہیں معلوم، لیکن کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے جب اتنا سب کچھ ہوا تو. مطلب آج بھی شیطان شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے لوگوں کو، اور ہم جانے انجانے میں بہت ساری چیزوں کو قبول کرتے جا رہے ہیں. عجیب بات ہے. تو یہ اس زمانے میں بھی تھا. آج کچھ ہالی ووڈ کی ایسی فلمیں بھی بنائی گئی جس میں بال نامی جو ہے ایک شخص کا مطلب ایسا تصور بتایا جاتا ہے جو لوگوں کی بلی چڑھاتا ہے، اور اس کا جو سر ہے نا وہ جانور کے جیسا سر ہوتا ہے، گھوڑے کا یا کتے کا یا بھیڑیے کا. یا پھر ایٹ لیسٹ کچھ ایسے موویز بتائے گئے جس میں اس کے گھوڑا، کتا یا جو بھیڑیا ہے اس قسم کے جانور کا وہ سر اپنے اوپر پہن لیتا ہے اور اس سے وہ سیریل کلنگ کرتا ہے، مرڈرز کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے شیطان کس طرح سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ہر بار اس کا داؤ الگ ہوتا ہے. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب قرآن سے جڑے رہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی احادیث سے جڑے رہیے. تو یہ چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے، آپ کو خود سمجھ میں آتا ہے یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو اسی لیے ہم یہ جو سلسلہ چلا رہے ہیں، آپ کا جو درس کا معاملہ چل رہے تھے، آپ کے علم میں تمام چیزیں آئیں. بہت سارے نوجوان بہت بے روی پہ چلے گئے ہیں. بہت سارے ینگ لڑکے اور لڑکیاں آج دیکھیں گے، ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے سب سے زیادہ OTP پلیٹ فارم کے جو چینلز چلتے ہیں اپنے مسلم ایریا میں چل رہے ہیں. ینگ بچے دیکھ رہے ہیں وہ OTT کے جو چلتے ہیں نا، جس پر کوئی فلٹر نہیں لگا ہے، فحش گندی چیزیں سب آتی ہے اس میں. جیسے کسی زمانے میں چینل پہ ایک اوپر فلٹر ہوتا تھا جس کو سینسر بورڈ بولتے تھے، وہ بیہودہ اور گندی چیزوں کو کٹ کرتا تھا. لیکن جو OTT پلیٹ فارم رہتے ہیں یہ اوپن ہے. اب گورنمنٹ نے بھی اس کو کیوں پرمیشن دی؟ کیونکہ ان کو اچھا خاصا ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. حالانکہ ان کا کام ہے کہ اس پہ بھی ایک سینسر بورڈ بٹھائے، یہ چیزوں کو روکے، ورنہ نوجوانوں میں بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائیں گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جن کا ذکر کیا اس میں سے آپ غور کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادا کا رب ہے. سورہ صافات آیت نمبر 124. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مطلب اپنے نبی کے ذریعے ان کو بتا رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی پوجا کر رہے ہو جس کے 4 سر ہے اور تمہارے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے، اور تم اپنے باپ دادا کے رب یعنی اسحاق کے رب، ابراہیم کے رب کو بھول گئے. وہ تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے روپوش ہو کر 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو موت دی اور دوسرے شخص بادشاہ بن گئے. تب حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی. اس کی قوم کے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. صرف 10,000 افراد ایسے تھے جو کفر پر ڈٹے رہے اور بادشاہ نے انہیں قتل کر دیا. یہ ایک روایت یہاں پر اس طرح سے ملتی ہے کہ انہوں نے پہلے قوم کو دعوت دی، بادشاہ ظالم تھا، اس سے بچنے کے لیے وہ اس سے ہٹ کر ایک جگہ جنگل میں جا کر پناہ لے لی. وہ بادشاہ کی موت ہو گئی، پھر وہ واپس آئے، تب تک دوسرا بادشاہ بن چکا تھا اور اس نے ان کی اصلاح کی دعوت کو قبول کر لیا. تمام لوگ مسلمان ہوئے سوائے 10,000 لوگوں کے. اس کے بعد جو ہے
بادشاہ نے ان کو بھی قتل کیا جو ہے اس چیز کو قبول نہ کرنے کی بنیاد پر۔ اور حضرت الیاس کا ذکر قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر کیا گیا ہے، الیاسین نام سے ان کو پکارا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کے اندر جو جون کی بائبل ہے، یوحنا کی بائبل جس کو کہتے ہیں، اس میں حضرت الیاس کا نام ایلیا نام سے آتا ہے، ایلیا، نبی ایلیا، اس کے اردو ترجمے میں اس طرح سے دیا گیا ہے۔ دوسرا، کچھ لوگوں میں کنفیوژن یہ ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت ادریس یہ ایک ہی نبی ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا نسب نامہ اگر آپ دیکھیں گے، ان کے جو پوروج ہے، ان کے جو باپ دادا پردادا ہے، تو ان کی جو نسل ہے، جینیالوجی آپ کو الگ الگ ملیں گی۔ حضرت ادریس کی الگ ہے اور حضرت الیاس کی الگ ہے، اور دونوں کے زمانے میں بھی کافی وقفہ ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے اور دوسرے مورخین نے بھی اس بات کو یہاں پر جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نبی ہیں۔ اور قرآن مجید میں جہاں جہاں حضرت الیاس کا ذکر آیا ہے، وہاں کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ یا قوم یا جگہ کا ذکر نہیں آتا جو حضرت ادریس کے زمانے سے میچ ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں حضرت ادریس کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، نوح علیہ السلام سے پہلے کا، یاد ہے نا، ہم نے وہ دیکھا تھا سیریز میں، اور یہ بہت ہی بعد کا واقعہ ہے۔ تو حضرت الیاس ایک الگ نبی ہے، حضرت ادریس ایک الگ نبی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا، قوم نے انکار کیا، پھر وہ بادشاہ سے الگ ہو کر، وہ بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے یا بادشاہ سے قوم کو بچانے کے لیے یا اپنی دعوت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جنگل میں پناہ لی۔ پھر بعد میں وہ واپس آئے جب بادشاہ کی موت ہو چکی تھی، پھر تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا، بادشاہ نے بھی اسلام قبول کیا سوائے وہ 10,000 لوگوں کے جن کو بعد میں سزا دی گئی۔ یہ مختصر سا واقعہ ملتا ہے حضرت الیاس کا جو ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے جو سیکھ ہے وہ یہ ہے، یہ بعال کا یہاں پر ذکر آیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ شیطان ہر بار ایک جیسی چال چلے، وہ الگ الگ قسموں سے شرک میں آپ کو ملوث کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اکیلا ایسا گناہ ہے شرک جس کی معافی نہیں ہے۔ جیسے کچھ قوموں کو اس نے بت پرستی میں لگایا، کچھ قوموں کو ستارہ پرستش میں لگایا، ستاروں کی پوجا کرنا، کچھ قوموں کو اس نے جو ہے آبا پرستی میں لگایا، باپ دادا جو مر گئے ان کی قبروں کی عبادت کرنے میں لگا دیا، کچھ لوگوں کو اس نے نفس کی پرستی میں بھی لگا دیا، خود کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا کچھ لوگوں نے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے چاند تاروں کو اپنا معبود بنایا، کسی نے آگ کو معبود بنایا، کسی نے پانی کو معبود بنایا، کسی نے انہی کے اندر کے فوت شدہ جو نبی اس دنیا سے چلے گئے ان کو معبود بنایا۔ مطلب الغرض اس نے ہر قسم سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنے انبیاءوں کے واقعات ہم نے دیکھے، انبیاءوں نے کتنے مؤثر طریقے سے لوگوں کو سمجھایا، اللہ کی نشانیاں پیش کی، معجزے بتائے، پھر بھی قوم نہیں مانی۔ تو ہمیں غور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی نبی آ جاتا، میں اگر کہوں کہ کوئی نبی آ جائے اور آپ کو بولے کہ یہ غلط ہے مت کرو اور یہ صحیح ہے یہ کرو، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی کے راستے پہ چلیں گے؟ تو بے شک آپ سب کا جواب رہے گا ہم نبی کے راستے پر چلیں گے۔ لیکن ہمارے پاس نبی آ چکے ہیں اور وہ ایک معجزہ دے کر چلے بھی گئے ہیں، اور وہ قرآن مجید ہے، اور وہ ہمیں بولتا ہے کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر بھی ہم نہیں مانتے نبی کی بات کو اور شیطان کی بات کو مانتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، اگر ہم اپنے اس پیارے نبی کے احکامات کو چھوڑتے ہیں، مطلب ہم تمام انبیاءوں کے احکامات کو چھوڑنے والے ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ نوح کے اندر بھی، نوح علیہ السلام کی قوم سے بھی کہا، لوط علیہ السلام کی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی قوم سے کہا، سب سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قوم کے لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ اس زمانے میں ایک ہی نبی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قوم نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ تو علماء نے اس کی تشریح کیا کی کہ ایک نبی کا انکار تمام انبیاءوں کا انکار۔ تو ہم تو سنتے آ رہے کیا عجیب لوگ تھے، نبی معجزے دے رہے پھر بھی بات نہیں مان رہے، نبی اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہے پھر بھی نہیں مان رہے، کیسے عجیب لوگ تھے۔ ہم لوگ لعنت اور ملامت کرتے ہیں نا ان کے اوپر۔ تو اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے پاس بھی ایک نبی آ کر گئے،
وہ ایک معجزہ دے کر گئے، کتاب قرآن مجید۔ اس میں لکھا ہے کہ کون سی بات نبی کی بات ہے اور اللہ کی بات ہے اور کون سی بات شیطان کی بات ہے۔ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اب دیکھیے، تو ہم بھی تو نبیوں کے انکار کرنے والے ہو گئے۔ صرف اتنا ہے کہ کچھ قوم نے زبان سے انکار کیا، ہم نے زبان سے اقرار کیا، لیکن دل سے اور عمل سے ہم اس کو دکھا نہیں رہے ہیں۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے۔ نبیوں کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ اچھے قصے ہیں، دل کو لبھا رہے ہیں، دل کو بہلا رہے ہیں، اس کے لیے قصے نہیں۔ نالج بڑھ رہا ہے، ہسٹری معلوم پڑ رہی ہے، اس کے لیے ہم یہ قصے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ قصے ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں کہ وہ جو قومیں گئی نبی کے بات کا انکار کیا، اللہ نے ان کو سزا دی۔ ہم بھی ایک نبی کے امتی ہے، ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے تو ہم بھی نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں نبی کی بات انکار کرنے والوں پر ایک ساتھ عذاب آتا تھا، اس امت پر نبی رحمت آ کر گئے جنہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قوم کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، اس لیے عذابات اب دھیرے دھیرے آتے ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا اسے کریں، جن سے روکا ہمیں رک جائے، ورنہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔